السلام علیکم. میں ہوں عفت نوید اجالوں کے سفیر کے ساتھ ایک اور اجالا بکھیرنے والی خاتون کے بارے میں کچھ کہنے حاضر ہوئی ہوں. آپ جانتے ہیں اجالوں کے سفیر مرتب کی ہے گوہر تاج صاحبہ نے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو اس کتاب میں موجود سارا مواد قسطوں کی صورت میں مل سکے. بہت شکریہ. کچھ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی کے مواقع نہیں ہیں. پاکستان میں جو شخص ترقی کرنا چاہتا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے، اس کے راہ میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیرون ملک میں اچھی آرام دہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بچوں کے لیے ترقی کے تمام مواقع موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آ جاتے ہیں. آج میں آپ کو ایک ایسی خاتون سائمہ حق کے بارے میں بتاؤں گی. سائمہ حق نے گوہر کو بتایا کہ میں 1967 میں نیو یارک امریکہ میں پیدا ہوئی، جہاں میرے والدین پہلی نسل کے مہاجرین میں شمار تھے. میرے والد انجینئرنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا ان کی منتقلی ہوتی رہتی تھی. میری ابتدائی تعلیم نیو یارک میں ہوئی، پھر 1976 میں کیلیفورنیا منتقلی ہو گئی. تو وہاں کے اسکول میں تعلیم کے دوران میرا سابقہ اسپیشل بچوں کے ساتھ ہوتا تھا. گو میری عمر چھوٹی سی تھی، یہی 11-12 برس، مگر مجھے ان بچوں سے غیر معمولی دلچسپی پیدا ہو گئی. امریکہ میں ریاستی اور وفاقی سطح پر اسپیشل بچوں کے لیے تعلیم کے پروگرام کی مد میں فنڈنگ ہوتی ہے، جس سے انہیں مختلف سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. کیلیفورنیا سے میرے والد کی ایک بار پھر ملازمت سعودی عربیہ ہو گئی. وہاں ویسے تو ہر 4 برس پر پاکستان جاتے تھے، مگر اب دادی اور نانی سے ملنے اکثر جانا ہونے لگا. پاکستان میں رہتے ہوئے میں نے وہاں معذوری اور اس سے متعلق سہولیات اور وسائل کی کمیابی کا بغور مشاہدہ کیا، اور اس سلسلے میں گمبھیر صورتحال کا اندازہ بھی ہوا. پہلے ہی اس شعبے سے دلچسپی تھی. جب اعلیٰ سطح پر تعلیم کا موقع ملا تو میں نے برکلے یونیورسٹی سے بیچلر میں ایجوکیشنل سائیکالوجی اور مزید تعلیم اسپیشل ایجوکیشن میں حاصل کی. تعلیم حاصل کرنے کے دوران میری شادی ہو گئی تھی اور بچوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں کبھی بچی کو اسٹرالر پر لاتی اور ریمپ استعمال کرتی تو مجھے خیال آتا کہ یہاں ویل چیئر پر بیٹھے طلبہ کس طرح ریمپ استعمال کرتے ہیں. گویا معذوری ان کی راہ میں حائل نہ تھی، جبکہ پاکستان میں صورتحال کتنی مختلف ہے. یہ سوچ مجھے تکلیف پہنچاتی تھی. امریکہ میں میرے 4 بچے ہوئے، لیکن پھر ہم نے پاکستان رہنے کا فیصلہ کر لیا. اس طرح 1993 میں ہمارا گھرانہ پاکستان منتقل ہو گیا. گوہر نے سائمہ سے سوال کیا کہ اسکول کھولنے کا خیال کیوں کر پیدا ہوا. کہنے لگی، یہ خیال تو میرے دل میں ہمیشہ ایک خواب کی طرح تھا، باوجود 4 چھوٹے بچوں کے. لہٰذا جس دن میرے سب سے چھوٹے بچے نے اسکول جانا شروع کیا، اسی دن میں نے گھر ہی میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. بعد میں آہستہ آہستہ 3 سال کے بعد 1996 میں ادارے کا قیام عمل میں آیا. اس کا نام اسپیشل چلڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے. ہمارے ادارے میں انفرادی سطح پر ذہنی معذوری میں مبتلا بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. ان کی عمریں 3.5 سے 25 سال تک ہیں. دیگر اداروں کے مقابلے میں ہم نے استاد اور طالب علموں کی تعداد کا تناسب بہت کم رکھا ہے، یعنی ہر 2 سے 3 بچوں کے لیے ایک اسپیشل ایجوکیشن استاد. 1996 میں جب گھر سے باقاعدہ اداروں کی شکل اختیار ہوئی، اس وقت بھی ہمارے پاس اتنے ہی پیسے تھے کہ اساتذہ کی تنخواہ نکل سکے. اب 4 سال قبل یہ اسکول ٹرسٹ بن گیا ہے اور ہمارے پاس 40 سے 45 طالب علم ہیں. 4 چھوٹے بچوں کے ساتھ گھر میں کام کی ابتدا اور پھر اس کو اتنے بڑے ادارے کا روپ دینا، یہ تو بڑا مشکل رہا ہوگا. اپنے خواب کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے؟ گوہر تاج نے ان سے یہ سوال پوچھا. سائمہ حق بولی، میرے شوہر محمد احسان حق میرے سب سے بڑے مددگار تھے. ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اتنے برس یہ اسکول چلا سکتی. ادارے میں بچوں کے داخلے کے طریقہ کار کے متعلق سائمہ حق نے بتایا کہ جب کوئی بچہ آتا ہے تو پہلے اس کے والدین سے تفصیلی انٹرویو لیتے ہیں.
ان کی تنخواہ سے لے کر بچوں کی تعداد اور بچے کی تفصیل پوچھتے ہیں۔ بچے کا تفصیلی نفسیاتی مشاہدہ اور نتائج ہم آغا خان کے ادارے سے کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری بھی اسسمنٹ ہوتی ہے۔ اس تمام عمل کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے ہم ذہانت یا آئی کیو ٹیسٹنگ کہیں اور سے کرواتے ہیں، کیونکہ اگر ہم خود کریں تو والدین اسے منفی انداز میں لے سکتے ہیں، جس طرح اور بہت سے اداروں کی اس سے متعلق کچھ خطرناک سی کہانیاں سننے میں آتی ہیں جو کہ منفی تاثر قائم کرتی ہیں۔ گوہر نے سوال کیا کہ مگر آپ کا ادارہ تو ڈیفینس میں ہے، یہاں کم مالی استطاعت کے گھرانوں کی رسائی ممکن نہیں، آپ کیا کہتی ہیں اس سلسلے میں؟ ایسا نہیں ہے، ہم تمام معاشی پس منظر سے تعلق رکھنے والے گھرانوں کے بچوں کو بلا تخصیص داخلہ دیتے ہیں۔ ہمارے 30% بچے رعایتی فیس کی ادائیگی کرتے ہیں اور پھر ہم جو فیس لیتے ہیں وہ ہماری سروسز کے اعتبار سے کم ہے۔ مثلاً ہمارا تدریسی تناسب تقریباً ایک بچے پر ایک ٹیچر کا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو فزیو تھراپی اور اسپیچ تھراپی کی ماہانہ 100 گھنٹے انفرادی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔ پھر ہم فری کنسلٹیشن اور اسکول شروع ہونے سے پہلے فیس چارج نہیں کرتے، بلکہ بچہ کلاس میں 1 ہفتے تک ٹرائل بنیاد پر تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اداروں میں پروگرامز اور سرگرمیوں کے متعلق سائمہ حق نے بتایا کہ ہمارے پروگراموں کی بنیاد خالصتاً علمی یعنی اکیڈمک کے بجائے مختلف قسم کی سرگرمیوں پر ہے، جس کا فوکس کریٹیو آرٹس ہے۔ اس کے علاوہ فیلڈز، ٹرپس، ووکیشنل پروگرامز اور تھیراپیز ہیں۔ ووکیشنل یا تربیتی پروگرامز کے تحت وہ مختلف قسم کے پروڈکٹس بناتے ہیں جو بعد میں میلے یا فیئرز میں رکھی جاتی ہیں اور فروخت بھی ہوتی ہیں۔ زندگی کا طور طریقہ سکھانے کے لیے ہم انہیں فیلڈ ٹرپس مثلاً ریسٹورنٹ یا دوسری پبلک جگہوں پر بھی لے جاتے ہیں تاکہ انہیں لوگوں سے گفتگو اور برتنے کا طریقہ آئے۔ اس کے علاوہ کھانا پکانے کی کلاسز بھی ہوتی ہیں جس میں بطور گروپ وہ مل کر کام کرنا اور ذمہ داری لینا سیکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ بتدریج خود انحصاری کی زندگی گزارنے کا سبق لیتے ہیں۔ ان کے اندر اعتماد آتا ہے جب ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ یہ تمام سرگرمیاں یوں بھی ضروری ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سماج ان خاص بچوں کو باقاعدگی کی بنیاد پر دیکھ سکے، کیونکہ ابھی تک ایسا ہے نہیں۔ بچوں کی گروپ بندی کے متعلق سائمہ حق نے بتایا کہ اس کی بنیاد علمی استعداد کی بجائے ان کی سوشل اہلیت پر ہوتی ہے۔ مثلاً کچھ بچے بہت اچھی گفتگو کر سکتے ہیں مگر پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت تقریباً 0 ہوتی ہے۔ ہم ان کی سرگرمیوں اور اہلیت کی بنیاد پر انہیں ارینج یا ری ارینج کرتے رہتے ہیں تاکہ بچہ اپنی صلاحیتوں کا بہترین انداز میں اظہار کر سکے۔ سائمہ حق نے بچوں کی پسندیدہ سرگرمیوں کے متعلق بتایا کہ ان بچوں کو موسیقی، آرٹ اور باہر ٹرپ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہم اسپورٹس ڈے اور عید ملن پارٹیز کا بھی اہتمام کرتے ہیں جس میں والدین بھی رضاکارانہ طور پر حصہ لیتے ہیں۔ اسپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت ایک ٹیم ورک ہے کہ جس میں ہم کو محض ایک اسپیشل ایڈونچر ہی نہیں بلکہ فزیو تھراپسٹ، اسپیچ تھراپسٹ، مختلف ریسورسز یا ذرائع درکار ہوتے ہیں، اور پھر ان سبوں اور والدین کے اشتراک سے ایک IEP کو بھی مرتب کیا جاتا ہے جو کہ انڈیویجول ایجوکیشنل پروگرام کہلاتا ہے اور ہر بچے کی ضرورت کے مطابق تشکیل پاتا ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ تربیت یافتہ اسپیشل ایجوکیشن ٹیچرز کی کمیابی کا ہے۔ ہمارے ہاں بالخصوص انٹلیکچوئل ڈس ایبلٹی سے متعلق اتنی آگاہی نہیں۔ معذور بچے کی پیدائش کا سارا الزام ماں کو دیا جاتا ہے اور ماں کس ٹراما سے گزر رہی ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ بچے کی حالت اور ماں کی اپنی حالت وہی خود جان سکتی ہے۔ اس موقع پر ماں کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے۔ معذوری کے سلسلے میں سماجی رویہ ہی مسئلے کی جڑ ہے۔ ہم یوں تو سب کچھ من جانب اللہ کہتے ہیں، لیکن ایسے بچوں کی پیدائش کو پچھلے گناہ کی سزا تصور کیا جاتا ہے۔ آگاہی کے لیے ہمارا ایک پروجیکٹ دا کڈل ہے۔ اس کے تحت ہم اسکولوں میں جاتے ہیں
نارمل بچوں کے ساتھ پروجیکٹ کرتے ہیں اور اسپیشل بچوں کے متعلق آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ آج کے بچے کل تبدیلی کا عمل پیدا کریں گے۔ ہمارے معذوری کا شکار بچے 16 سال تک ہمارے پاس رہتے ہیں، لیکن کل وہ سماج میں بطور بالغ فرد جائیں گے۔ سماج میں ان کے لیے ملازمتیں اور دوسری سہولیات میسر نہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ان کی قبولیت ہو، انہیں معاشرے کا فرد سمجھا جائے، عزت دی جائے۔ عمومی رویہ بدلنے کے لیے میں نے پوسٹرز بنائے تاکہ اگر وہ شہر میں لگائے جائیں تو لوگوں کی سوچ میں تبدیلی ہو، مگر بدقسمتی سے مجھے اس کی فنڈنگ نہیں ملی۔ لوگ اس شعبے میں پیسہ نہیں لگاتے، حالانکہ وقت کے ساتھ ساتھ معذور افراد کی تعداد اور ضروریات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں معلومات اور آگاہی کے حصول کے لیے متحرک ہوا جائے اور ہر سطح پر کام ہو۔